عائشہ ایک پیاری سی اور چھوٹی سی بچی تھی جسے رمضان کا بے حد انتظار تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے سب بڑے روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کا بھی دل چاہا کہ وہ بھی روزہ رکھے گی۔ ایک دن اس نے خوشی خوشی اپنی امی سے کہا، امی میں بھی آج روزہ رکھوں گی۔ امی نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے بولی، ماشاءاللہ میری بیٹی بہت بہادر ہے، لیکن روزہ رکھنا صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، اس کے ساتھ صبر، شکر اور اچھے کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ کیا میری بیٹی اس کے لیے تیار ہے؟ عائشہ نے جوش سے سر ہلایا اور پھر رات کو جلدی سو گئی تاکہ صبح کو اٹھ کر سب کے ساتھ سحری کر سکے۔ جیسے ہی سحری کا وقت ہوا، امی نے اسے نرمی سے جگایا، عائشہ بیٹا سحری کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ۔ عائشہ نیند سے بوجھل آنکھیں لیے بستر سے اٹھی اور دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ سب مزے مزے سے کھا رہے ہیں تو وہ بھی خوشی خوشی نوالے لینے لگی۔ کھانے کے بعد امی نے سب کو پانی پینے کا کہا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، ہمارا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ عائشہ نے بھی چھوٹے چھوٹے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ پورا دن صبر سے گزارے گی اور کوئی شکایت نہیں کرے گی۔ سحری کے بعد عائشہ نے فجر کی نماز پڑھی اور کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت سنی۔ اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا کہ وہ بھی سب کی طرح روزہ رکھ رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سن رہی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسے ہلکی سی بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی۔ دوپہر کے وقت جب امی نے اس کے چھوٹے بھائی کے لیے کھانے کی پلیٹ رکھی، کھانے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ عائشہ نے بے چینی سے اپنی امی کی طرف دیکھا اور بولی، امی مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ امی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور پیار سے کہا، میری پیاری بیٹی روزہ صبر اور برداشت کا نام ہے، اگر تم بھوک اور پیاس پر قابو پا لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا انعام دے گا۔ عائشہ نے ہمت کی اور اپنے دھیان کو دوسری چیزوں میں لگانے کی کوشش کی۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات سنی، کچھ دیر آرام کیا اور پھر عصر کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر رمضان کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ جیسے جیسے افطار کا وقت قریب آتا گیا، عائشہ کی خوشی بڑھتی گئی۔ دسترخوان پر مزے مزے کے کھانے لگ چکے تھے، کھجوریں، شربت، پکوڑے اور امی کے ہاتھ کا بنایا ہوا مزیدار کھانا، سب کچھ تیار تھا۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی سب نے بسم اللہ کہہ کر روزہ افطار کیا۔ عائشہ نے کھجور کھاتے ہی خوشی سے امی کو دیکھا اور کہا، امی میں نے پورا روزہ رکھ لیا ہے۔ امی نے اسے گلے سے لگا لیا اور بولی، ماشاءاللہ میری بیٹی نے آج صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیا، اللہ تمہیں اس کا بہترین انعام دے گا۔ دن سے عائشہ نے سیکھا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، شکر اور دوسروں کا خیال رکھنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔